اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو رب ہے عالمین کا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے العالمین، کس کا؟ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، یہ تعریف حمد کسے کہا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ اور حمد اللہ کے لیے کیوں خاص ہے؟ حمد اللہ کے لیے خاص ہے، تعریف کی بات نہیں۔ لفظ کس کے؟ الحمدللہ، الحمد، حمد، تمام کی تمام حمد کس کے لیے ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف ہم کسی کی کر سکتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کے بارے میں اچھے الفاظ کہنا، اس کی احترام میں، اس کے پروٹوکول میں اچھے الفاظ کا تذکرہ کرنا، یہ ہمارے ہاں تعریف فلاں نے فلاں کی کیا کی تعریف کی ہے۔ تو تعریف اور چیز ہے، حمد اور چیز ہے۔ حمد کا معنی اگر ہم تعریف کرتے ہیں، حمد کیسے کہتے کسے ہیں؟ حمد کہتے ہیں کسی کی ذاتی خوبی کی بنیاد پر، کسی کی ذاتی خوبی کی بنیاد پر تعریف کرنا۔ ذاتی خوبی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی کی دی ہوئی نہ ہو، کسی کی عطا نہ ہو، کسی کی مہربانی نہ ہو، ذاتی اس کی اپنی ہو، ذات سے اس نے کیا کیا ہو، اس کو بنایا ہو، اس کو اس نے حاصل کیا ہو، یا اس کا وجود اس میں لایا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتی خوبی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، لوگوں تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں نا وہ کس کی طرف سے؟ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، بہت بڑا عقل مند ہے، بہت بڑا ذہین ہے، اس نے یہ ایجاد کیا، اس نے وہ ایجاد کیا، اس نے یہ بنایا، اس نے وہ بنایا، اس کی یہ قابلیت، اس کی وہ قابلیت، یہ کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس نے سب کام کیا کس کی بنیاد پر؟ ذہن کی۔ اور ذہن کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ ذہن کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا، اس نے خود نہیں، اس کا کمال نہیں ہے، نہ کسی اور کا کمال ہے۔ یہ ذہن اللہ نے دیا ہے، ذہن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سمجھا رہی ہے؟ اس لیے کوئی بھی انسان کوئی بھی خوبی رکھتا ہے تو وہ خوبی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنا کمال ہے، یہ اپنا کمال ہے، تو بندہ ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ہم لوگوں کو نعمتیں دیتے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بل ہوا من عندی، یہ میری اپنی طرف سے، یعنی میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی صلاحیتیں، میری اپنی۔ اللہ فرماتا ہے بل ہی فتنہ، یہ تو امتحان ہے، یہ تو آزمائش ہے، جس میں وہ کیا ہو گیا ہے؟ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ وہ نعمت اللہ نے دی تھی، مہربانی اللہ کی تھی، احسان اس کا تھا، عطا اس کی تھی، صلاحیت اس نے نوازا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کس کی مہربانی ہے؟ اللہ کی۔ اس نے کیا کہا؟ یہ میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی صلاحیت ہے، میرا اپنا ہی ہے، میرا اپنا وہ ہے، اس چیز کی اپنی طرف نسبت کر کے، حقیقی نسبت یہ کر کے کہ نہیں، یہ ہے ہی میری، یہ میرا ہی کمال ہے، میری ہی سب کچھ یہ ایجاد کی ہوئی چیز ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کی کوئی جو ہے وہ سوچ اس میں کار فرما نہیں، کسی کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ یہ بات بالکل انتہائی غلط بات ہے۔ وہ بندہ اللہ کو جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، لوگوں تم پر جو بھی نعمت ہے، تمہارے پاس جو بھی انعامات ہیں نا، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کسی انسان کے پاس کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی نعمت ہے، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں۔ اور یہ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے کہ جو کسی کے محتاج نہیں، اس پر کسی کا انعام نہیں، اس پر کسی کا احسان نہیں، اس پر کسی کی مہربانی نہیں، وہ خالق مالک ہے، وہ مرضی کرنے والا ہے، وہ جو چاہے بنائے، جو جس کو چاہے دے، جس کو چاہے دے کر واپس اس کی مرضی ہے۔ اس لیے حمد کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حمد، یہ آپ بھی پڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ۔ حمد نبی کریم کے لیے نہیں بولا گیا ہوگا کہیں پر بھی، حمد کا لفظ نبی کریم کے لیے نہیں بولا گیا، اس کے لیے نعت آپ بولیں گے، مدح بولیں گے، لیکن حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ حمد کی تعریف یہ ہے کسی کی ذاتی خوبی کی بنیاد پر تعریف کرنا،
اور ذاتی خوبی انسانوں میں سے کسی کے پاس، فرشتوں میں سے کسی کے پاس، جنوں میں سے کسی کے پاس، مخلوقات میں سے کسی کے پاس بھی کوئی بھی نعمت ذاتی نہیں ہے، وہ کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے حمد کس کی ہے؟ اس لیے ہم نے ترجمہ کیا تمام قسم کی تعریفات، یعنی حمد خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس حمد میں کوئی اور شامل نہیں، اس حمد میں کوئی اور شریک نہیں۔ یہاں ایک اور غلط فہمی کو ہم دور کر دیں، ہمارے یہاں ایک معروف جملہ ہے، معروف شعر کا ایک کلمہ ہے، آپ عموماً سنتے ہیں اور آپ کے سارے کو یاد ہوگا، وہ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کسی شاعر نے یہ جملے کہے ہیں، اور بھی آگے ہیں۔ اس جملے کا جو پہلا جز ہے اس پر ہمیں تھوڑا سا اعتراض ہے، یا اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ بات جو ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال کو پہنچے، بکمالہ کس کے ساتھ؟ اپنے کمال کے ساتھ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال کو پہنچے، جو بھی مقام، مرتبہ، بلندیاں آپ کو حاصل ہوئی اس میں کیا ہے؟ آپ کا اپنا کمال ہے، آپ کا اپنا کمال۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ بات جا بجا ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر ایک نعمت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی بے بسی کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، جو کچھ بھی دیا ہے وہ تو انہیں دیا ہے، نفع نقصان فائدہ جو بھی ہے اللہ وہ تیری طرف سے ہے۔ وہ کس کی طرف سے ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ انعام 7ویں پارے کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ آپ کو خیر دینا چاہے تو اس کو واپس کرنے والا نہیں ہے، دینے والا بھی وہی ہے، نفع بھی وہی دینے والا ہے، نقصان پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اگر تکلیف آئے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ خیر دینا چاہے تو اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو خیر آتی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کی ہے تو کیا اپنی ذات کی بنیاد پر گئے تھے؟ خود اپنے کمال سے گئے تھے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے غلام کو، اپنے غلام اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں پر اللہ واضح فرما رہے کہ ہم نے کیا کیا؟ سیر کرائی ہے۔ معراج کے لیے فرشتہ جبریل علیہ السلام لے کر کے آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے تو وہ کس کے حکم سے تھے؟ اللہ کے حکم سے تھے۔ جبریل خود فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے جبریل آپ ہمارے پاس دن میں آتے ہو، ایک دفعہ دو دفعہ آتے ہو، کبھی درمیان میں وقفہ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ جتنی مرتبہ آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ میں آپ سے ملاقات کا جو ہے وہ شوق رکھتا ہوں، تو آپ جتنے اب آتے ہیں اس سے بھی کچھ اضافہ کیجیے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ وہ بات کہی تھی جس کو اللہ نے سورۃ مریم 16ویں پارے میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل جا کر کے آئے میرے نبی کو بتاؤ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ سورۃ مریم 16ویں پارے کی آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے کہ ہم نہیں اتر سکتے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے ہم آسمان سے زمین پر نہیں آ سکتے، آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں، اور اسی اللہ کا کنٹرول ہے ہمارے سامنے بھی، ہمارے پیچھے بھی، ہمارے اوپر بھی، ہمارے نیچے بھی، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ہر جگہ پر ہر چیز پر کنٹرول کس کا ہے؟ اسی اللہ کا ہے۔ باقی رہا یہ کہ آپ زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے اور چاہتے ہیں کہ میں زیادہ آؤں، تو وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا نبی جو ہے وہ جبریل سے ملاقات چاہتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین مناسب سمجھتے ہیں اللہ ہمیں کہتے ہیں ہم کیا تشریف لے آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی کمال کسی کا ذاتی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا بلغ العلا بکمالہ، یہ تعریف کے اندر غلو ہے۔ تعریف کے اندر کیا ہے؟
غلوب کا معنی ہوتا ہے کسی کے مقام کو کیا کر دینا، بڑھا دینا، اس کا جو مرتبہ ہے اس حد کو کراس کر جانے کو کیا کہتے ہیں، غلوب. اور نبی کریم فرماتے ہیں ایاکم والغلوب، لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو اور غلوب کرنے کو، یعنی کسی کی تعریف میں، کسی کی محبت میں، کسی عمل کی محبت میں، کسی کام کی محبت میں حد کو کراس نہ کرو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا تھا وہ کون سی چیز تھی؟ دین میں غلوب. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، تم مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر کے نہ بیان کرنا جیسے عیسائیوں نے کس کے ساتھ کیا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا، تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا. اور آج مسلمان، یہ ہماری بدنصیبی کہہ لیں کہ آج کلمہ پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہے. آپ نعتیں سن کے دیکھیں، آپ قوالے سن کے دیکھیں، اور اس کا ایمانداری کے ساتھ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے تجزیہ کروائیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے، کیا یہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ تو وہ ہر وہ عالم جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، وہ بتائے گا آپ کو کہ یہ قوالیاں، یہ نعتیں جو عموماً آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، یہ قطعاً شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. اس میں سے اکثر کے اندر آپ غلوب کی بھی کوئی اگلی حد ہوگی نا، کوئی اگلی قسم ہو سکتے، تو اس میں ہم لوگ کیا ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں. آج تعریفیں کرتے کرتے، آپ آج نعتیں پڑھتے پڑھتے ہم حمد باری تعالیٰ بھول گئے. ہم نبی کریم کے احسانات تو ہمیں یاد ہے، اللہ کی مہربانی ہمیں یاد نہیں، اس کی قدرتیں یاد نہیں ہیں، اس رب العالمین کے ہم پر جو کرم ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے. آج ہم نعت کے نام پر نبی کریم کے پیار کے اندر آ کر کے ہم ایسی تعریف میں حد پھلان گئے ہیں کہ اللہ کو ہم کیا ہو چکے ہیں، بھول چکے ہیں. یہ تعریفیں آپ نعتیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اور اگر میں غلط کہہ رہا تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نعتیں اٹھائیے، ایک سے ایک بڑھ کر کے قادری پادری فلاں جو ہے وہ نعت خواہ موجود ہیں، آپ ان کی نعتیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کون کون سا نظریہ پیش کرتے ہیں. جب قرآن اور حدیث اس کی نفی کرتی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس دنیا میں حمد صرف اور صرف کس کی ہے، اللہ کی، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس کی تعریف اس کی ذاتی کمالات کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی تعریف اس کے ذاتی کمالات کی بنیاد پر ہو، کیونکہ کسی کے اندر بھی ذاتی کمال ہے ہی نہیں. جس کے پاس بھی ہے وہ کس کا عطا کیا ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے. اس طرح ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام قسم کی حمد، یعنی حمد کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، تعریف کی، کسی کی ثنا کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ صرف کس کے لیے خاص ہے، اللہ رب العالمین کے لیے. حمد للہ، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، اللہ کون ہے، رب العالمین، جو مالک ہے تمام جہانوں کا. عالمین جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے عالم کا. عالم کہتے ہیں کس کو، جہان کو. جہان بہت سارے ہیں، انسانوں کا جہان الگ ہے، جنوں کا جہان الگ ہے، حیوانوں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان کیا ہے، الگ ہے. ہر ایک کا مالک کون ہے، اللہ ہے. ہر ایک جہان کا مالک کون، رب کا ایک معنی ہے مالک، سردار، آقا، مشکل کشا، ایک یہ معنی ہے رب کا. اور ایک رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، حاجت پوری کرنے والا، مسئلے پوری، ضرورتیں پوری کرنے والا. تو رب العالمین، یہ دونوں معنی رب العالمین پر، اللہ پر کیا آتے ہیں، صادق آتے ہیں. یہ تین معنی بنتے ہیں، ایک ہے مالک، ایک ہے آقا مشکل کشا، اور ایک ہے اس کا پرورش کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا. تو اللہ کون ہے، تمام جہانوں کا رب، یعنی مالک بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، اور حاجتیں، ضرورتیں اور پرورش کرنے والا بھی وہی ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی دو خوبیوں کو ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے کہ وہ اللہ کون ہے، اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کا کون سا نام ہے، ذاتی، ذات کا نام ہے. اور دوسرا رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ کی صفت کو کیا کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی صفت کیا ہے، کہ وہ رب ہے، مالک بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اور پرورش کرنے والا بھی ہے. کس کی، جہانوں کی، جہانوں کی، یعنی جنوں کا جہان تو ان کا مالک بھی کون ہے، اللہ. ان کا مشکل کشا بھی کون ہے، اللہ. ان کو رزق روزی دینے والا بھی کون ہے، اللہ. ان کو اولادیں دینے والا بھی کون ہے، اللہ. ان کی صحت دینے والا بھی کون ہے. اگر انسانوں کا جہان ہے تو اس میں بھی بات ہے. سمندر میں رہنے والی مخلوقات کا جہان تو ان کا رب بھی کون ہے، اللہ. پرندے ہیں تو ان کا رب بھی کون ہے، اللہ. بیلوں میں رہنے والی مخلوقات ہے تو ان کا رب بھی کون ہے، اللہ. تو اللہ وہ ہے جو سب کو دینے والا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری
انسان کتنا ناشکر ہے، ایسے رب کو چھوڑ کر کے قبروں پہ جاتا ہے، درباروں پہ جاتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، زندہ مردہ انسانوں کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ وہ انسان جو آپ سے نذرانہ لینے کے بعد نظر ٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں، بجائے اس وقت وہ آپ کو کچھ دینے والے ہو، وہ آپ سے لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور انسان اس رب کو چھوڑ کر کے، اس رب کو چھوڑ کر کے جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات، اگر آپ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو دیکھیں جن کی ایک دن کی خوراک ٹنوں کے حساب سے بنتی ہے، جنگلوں میں رہنے والے بڑے بڑے ہاتھی دیکھ لیں، گینڈے دیکھ لیں، بڑی بڑی مخلوقات ہے، آپ شیروں کو دیکھ لیں جو تازہ خوراک کھاتے ہیں، ان سب مخلوقات کو دیکھیں، اللہ ہر ایک کو کیا کر رہے ہیں؟ خوراک دے رہے ہیں۔ کبھی کوئی جانور بھوکا مر گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو بند کر دے اور کوئی چیز پہنچنے نہ دے تو اور بات ہے، مگر جو مخلوقات کھلی ہیں نا، جو آزاد ہے، ان میں سے کوئی کبھی بھوکی نہیں مری، کیونکہ اس کا خالق موجود ہے، اس کا مالک موجود ہے، اس کا رازق موجود ہے، اس کو پتا ہے کہ میری کون کون سی مخلوقات ہے، اس کی کیا حاجت ضرورت ہے۔ اس لیے پتھر کے اندر بھی کیڑا ملے تو اس کو بھی وہاں پر خوراک دینے والا کون ہوتا ہے؟ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے، وہ دیتی ہے، وہ اللہ رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، مضبوط قوت والا رزاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ فابتغوا عند اللہ، آج انسان بد نصیب ہے کہ میرا رزق بند ہو گیا، میرا رزق کو پیر صاحب کھولیں گے، پیر صاحب کی نظر کرم پڑے گی تو بات بنے گی۔ یہ نہیں پتا کہ پھر بیچارے پیر صاحب کے پاس خود کچھ کیوں نہیں ہے، تم کچھ دو گے تو اس کے گھر میں ہانڈی پکے گی، تم نذرانہ جمع کرا کر کے آؤ گے تو اس کا گھر جو ہے وہ چلے گا۔ اس بیچارے کو نہیں پتا ہے، اس مرید کو جس کے پاس میں جا رہا ہوں کچھ لینے کے لیے، وہ خود بیچارہ بے بس ہے، وہ بیچارہ خود لاچار ہے، وہ خود ہمارا منتظر ہے، وہ خود اس انتظار میں کہ مرید کب کوئی آئے اور کوئی چیز لے کر کے آئے۔ مرید کب کوئی آتا ہے اور چیز لے کر کے آتا ہے، رب کی ذات وہ ہے جو لیتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یطعم ولا یطعم، اللہ کھلاتے ہیں، کھلائے جاتے نہیں، وہ کھلاتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ وہاب تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات تو کون ہے؟ اور آج ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں علی حجویری داتا ہے، لاہور داتا کی نگری ہے۔ کس کی نگری ہے؟ داتا کی، اللہ کی نگری نہیں، علی حجویری کی نگری ہے۔ داتا وہ ہے، داتا کی نگری، داتا تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انک انت الوہاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آپ، انک بے شک تو، انت الوہاب، اللہ تو ہی ہے جو وہاب ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ لیکن آج ہم انسان جو ہے، مسلمان خاص طور پر جو ہے کلمہ پڑھنے والے، وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اللہ کے بندوں کو اس اللہ سے بھی بڑھا چڑھا کر کے کیا کرنے والے، بیان کرنے والے اور عقیدہ رکھنے والا۔ فرماتے ہیں آغاز میں، قرآن کے آغاز میں ہمیں سمجھا دیا لوگوں تعریف بھی میری کرنی ہے، اور یہ عقیدہ رکھو کہ رب بھی کون ہوں؟ میں ہوں۔ پرورش کرنے والا کون ہوں؟ میں ہوں۔ تمہارا مالک بھی میں، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی کون ہوں؟ میں۔ اور ہوں میں کیسا؟ اتنا کچھ اختیار رکھنے کے باوجود میں ہوں کیسا؟ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان۔ رحمان کا معنی ہے مہربان، اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ انتہائی مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ عموماً ہوتا کیا ہے، جس کے پاس کچھ اختیار ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ بکا دکا ہو، نرم دل ہو تو وگرنہ جتنا پیسہ دولت آتے اتنے سرکش بن جاتے ہیں، اتنے سرکش بن جاتے ہیں۔ تو نے میرے سامنے بولا، تیری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑے ہونے کی؟ تو نے مجھے جواب دیا تو کیسے دیا؟ تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، کتنے مربوں کا مالک ہوں، میری یہ پوسٹ ہے، میری یہ کاسٹ ہے، میں فلاں، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو مجھ سے واقف نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ اختیار ہوتے ہیں نا تو وہ سرکش بن جاتے ہیں۔ تو انسان کہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ تو رب العالمین بھی ایسے ظلم کرنے والے ہوں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ بھی ایسے ہی ذاتی کرنے والے؟ فرمایا نہیں، وہ جہاں رب العالمین ہے نا وہاں وہ الرحمن الرحیم بھی ہے، انتہائی مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ اور اس کی رحمت ہمارے سامنے ہے، اس کی رحمت ہمارے سامنے ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے معمولات کا جائزہ لے۔ اگر وہ مسلمان مومن ہے اور وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ مجھے صحت عافیت سے اللہ نے نوازا، صلاحیتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی بھی مجھے نبیوں کے ذریعے بتا دی، میں اس کے مطابق چل کتنا رہا۔ ہر بندہ دیکھ لے، کوئی ہم میں فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی ہم میں فرشتہ نہیں، ہر انسان میں غلطیاں کوتاہی ہیں، اور غلطیاں کوتاہیوں کے باوجود وہ رب العالمین ہمیں کن کن نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔
کن کن مہربانیوں سے ہمیں کیا کر رہے ہیں، وہ نواز رہے ہیں. کبھی اس نے ہمارا سانس بند نہیں کیا. تم نے آج نماز نہیں پڑھی، آج تمہارا سانس نہیں صحیح آئے گا. آج تم نے نماز نہیں پڑھی، آج تمہیں روٹی نہیں ملے گی. آج تم بھوکے رہو گے، تمہارے حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اترے گی. آج تم نے یہ کام نہیں کیا، تمہاری ایک آنکھ سے تمہیں نظر نہیں آئے گا. آج تم نے یہ نہیں کیا، تمہارا کان ہم کیا کر دیں گے، بند کر دیں گے. آج تم نے وہ نہیں کیا، ہم تمہارا دماغ مفلوج کر دیں گے. نہیں، میرا اللہ ایسا کرنے والا نہیں ہے. اس کے رحمت کی دلیل ہے کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ ہم پر مہربانی کرتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، ہم پہ حجت قائم کرتا ہے. ہمارے لیے بندے مقرر کیے جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں امید دلاتے ہیں، ہمیں حقیقت بتاتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. ابھی بھی تمہارے پاس کیا ہے، ٹائم ہے. تو یہ اس اللہ کی کیا ہے، مہربانی ہے. یہ ذات کی، وہ چاہے تو ہماری نافرمانی پر فوراً کیا کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے ملازم ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کام کرتے ہیں، وہ ایک سال میں ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ اگر 29 دن نہ آئے اور 30ویں دن آ جائے تنخواہ لینے کے لیے، ہم کیا کریں گے اس کو؟ آج پہلی ہے، میں آیا تھا جی چلو میں تنخواہ لے آؤں. آج پہلی ہے تو میں آیا کس لیے، چلو کیا کروں، تنخواہ کیا کریں گے، تنخواہ دیں گا. اس کا کیا حال کریں گے، وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ ایسے ملازم کا آپ کیا حال کریں گے. اور اس اللہ رب العالمین کی مہربانی دیکھیے، آپ سالہ سال سے اس کو بھولے ہوئے ہیں، سالہ سال سے آپ اس کو کیا ہے، بھولے ہوئے ہیں. اور اس ذات نے مہربانی کی اور آپ کا مواخذہ نہیں کیا. وہ مہلت دے رہا ہے، وہ ٹائم دے رہا ہے، وہ وقت دے رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے. اس نے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی. یہ کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں جو علم والے ہیں نا وہ نبیوں کے وارث ہیں. یہ مقام دے کر کے انسانوں کو ابھارا کہ یہ دین کا کام کرو، دین کا کام کرو. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو لوگوں کی خیر پر رہنمائی کرے گا اس کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے عمل کرنے والے کو اجر ملے گا. اس سے لوگ امید میں آ کے کیا کرتے، نیکی کا عمل کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے. یہ اللہ رب العالمین نے کیوں مہربانی کی ہے، اتنی بڑی بڑی آفریں کیوں کی ہیں، اور علماء کو یہ مقام کیوں دیا ہے کہ نبیوں کے وارث. اگر لوگوں کو دعوت دو گے تو جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا تمہیں بھی. اس لیے مقصد اس کا کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے، واعظ پہنچے، نصیحت پہنچے، تنذیر پہنچے، تبلیغ پہنچے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. کیا اس ذات کی مہربانی نہیں ہے؟ یہ اس ذات کی مہربانی کی نشانی ہے، یہ مہربانی کی دلیل ہے. تو اللہ رب العالمین جہاں رب العالمین ہے نا، تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. جب رحمان رحیم کہا نا، اور ہم نے یہ بات سنی کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، دیکھو نا ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اس نے پھر بھی ہمیں کیا دیا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے. ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے نے 100 قتل کیے تھے، اللہ نے اس کو بھی کیا کرتے، توبہ کرنے پر معاف کر دیا. ایک آدمی مرتے ہوئے اس نے کہا تھا مجھے جلا دینا، کیوں کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی. اگر اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ مجھے کیا کریں گے، پوچھیں گے. میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے. اللہ نے اس کو مرنے کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو جلوا دیا، راکھ بنا کر کے اڑا دیا، اللہ نے فرشتوں کو اس کو کھڑا کر کے پوچھا تو نے کیوں کیا. اس نے کہا جی اللہ میں ڈر گیا تھا. اللہ نے کہا اچھا تو ڈر گیا، جا میں نے کیا کیا، معاف کیا. جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خیر ہے، کچھ بھی نہ کرو تو پھر بھی کام بن جائے گا، پھر بھی بیڑا پار. امید بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ امید بنتی ہے نا. جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے، یار خیر ہے، پھر ایسے کیا ضرورت 5 وقت کی نماز پڑھے، کیا ضرورت پڑی ہے زکوٰۃ دینے کی، کیا ضرورت پڑی ہے داڑھی رکھنے کی. ایسے ہم جو ہے اس وقت تکلیف میں رہیں، مصیبت میں رہیں، زندگی کا جو عرصہ 30 40 50 سال کا عرصہ ہے، اسے گھوٹ گھوٹ کر کے جیئیں اور اپنی خواہشیں پوری نہ کر سکیں اور دنیا کے ساتھ چل نہ سکیں اور دوستوں کے اندر بیٹھے تو شرمندگی محسوس کریں. کیوں ایسا ہو جب اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس نے یہ معاف کیا، اس نے وہ معاف کیا، ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا، تو ہم بھی کچھ نہیں کرتے، ہمیں بھی کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. تو اللہ نے اس آیت کے اندر آپ نے فرمایا مالک یوم الدین، خبردار جہاں میں رحمان ہوں، جہاں میں رحیم ہوں، وہاں پر جزا سزا کے دن کا مالک بھی میں ہوں. جزا سزا کے دن کا مالک بھی میں. دین کا معنی کیا ہے، جزا سزا، ادلی بدلی. جو کیا اس کے مطابق کیا ہو آپ کے ساتھ معاملہ ہو. اچھا کیا اچھا بدلہ ملے، برا کیا اس کی سزا ملے. اس کو کیا کہتے ہیں، دین. یوم الدین کا معنی کیا ہوگا، یوم القیامہ، یعنی جزا سزا کا دن. اور وہ کون سا دن ہے، قیامت کا دن. قیامت کے دن کا مالک کون ہے، اللہ فرماتے مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک وہ ہے. یعنی قیامت کے دن مرضی
کس کی چلے گی؟ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، کسی اور کی مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جزا سزا کا دن جو موجود ہے تو وہاں پر جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ہوگی۔ جزا کا معاملہ بھی ہے وہاں پر، سزا کا معاملہ بھی ہے۔ اچھا کرو گے تو جزا ملے گی، برا کرو گے تو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ بس اس مالک یوم الدین کا لفظ کہہ کر کے جو ہمارے اندر ایک ہمت پیدا ہو رہی تھی نا نافرمانی کی، اس کو کیا لگائی تھی کہ بریک لگائی تھی، خبردار خبردار، جہاں ٹھیک ہے میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، اور ایک جزا سزا کا دن بھی ہے، اور اس کا مالک صرف اور میں ہی میں ہوں، کسی کی مرضی وہاں پر نہیں چلے گی۔ سفارش وہی کرے گا جس کو میں اجازت دوں گا، سفارش اسی کی ہوگی جس کو میں اجازت دوں گا، وہاں پر کسی کی اپنی مرضی نہیں ہے ایسے کرو اس کی میں سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف، ایسا نہیں ہونے والا وہاں پر ایسا ہونے والا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو وہاں پر سفارش کرے گا اس اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کوئی بھی نہیں۔ سفارش ہوگی وہاں پر سفارشی بھی اللہ مقرر کریں گے، اور جس کے لیے سفارش کرنی اس کو بھی کون مقرر کریں گے؟ اللہ۔ تو اس لیے غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تو چل جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں، مالک یوم الدین بھی ہوں میں۔ جزا سزا اور جزا سزا کے دن کے حوالے سے نبی کریم نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ جب بندہ پیش ہوگا تو اللہ اس سے پوچھیں گے، زندگی کا حساب دے، جوانی کا حساب دے، مال کا حساب دے، خرچ کا حساب دے، اور عمل تو نے علم پر کتنا کیا تھا اس کا مجھے حساب دے، ایک ایک زندگی کے لمحے کا حساب دے، جوانی کا حساب دے، جوانی میں تو نے کیا کیا تھا، پوری زندگی کا حساب دے، پوری زندگی میں تو نے کیا کیا تھا، اور اس وقت تک کسی انسان کو پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں۔ کتنا کڑا حساب ہے، کتنا شدید حساب ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کوئی وہاں پر سفارشی نہیں، کوئی وکالت کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، باپ بھی بھاگ گیا، بیٹا بھی بھاگ گیا، بیوی بھی بھاگ گئی، بچے بھی بھاگ گئے، دوست احباب بھی سارے منہ موڑ جائیں گے، بندہ اکیلا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور نبی کریم فرماتے ہیں پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ ان باتوں کا جواب نہ دے لے کہ زندگی کہاں گزری، جوانی کہاں گزری، پیسہ آیا کہاں سے، پیسہ گیا کہاں پر، اور علم پہ عمل تو نے کتنا کیا۔ یہ معمولی بات ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، جزا سزا کا دن کا مالک ہے نا، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کا کیا ہونا ہے، وہ اللہ مہربانی کرے تو اس کی مرضی کی بات ہے، اور پکڑ لے اور سزا دے تو یہ بھی اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو اس آیت میں سورت ہم نے شروع میں کہا نا، اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے اس کا؟ ام القرآن۔ ام القرآن کا مطلب کیا تھا؟ قرآن کا خلاصہ، قرآن کی اصل، قرآن کی اصل۔ تو دیکھیے ایک ایک آیت کی، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بالکل مختصر انداز میں ہے، اور اس کی تفصیلات میں آپ جائیں تو ایک ایک آیت جو ہے وہ قرآن مجید کے پورے مضمون کو کیا کرتی ہے؟ بیان کرتی ہے۔ مالک یوم الدین میں قیامت کے بعد، قیامت کے دن کے سارے معاملات جو قرآن و حدیث میں بیان ہے، اس سب اس میں کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ اس سے غلط فہمی اور بھی دور ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں کہ میں نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کی ہے، اس نے کہا کسی نے کچھ کرنے کی لوڑ نہیں، میں آنا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میری بیعت کر لی ہے نا، تم میرے لاڈ لگ گئے ہو، تم نے میرے ساتھ تعلق جوڑ دیا، تم بس یہ فارم فل کر دو، اتنے کا چیک کاٹ دو، باقی میں جانوں اور اللہ جانے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے وہاں سے لے جاؤں گا بچا کر کے۔ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، سب فراڈ ہے۔ اور جہاں آدم علیہ السلام گھبرا رہے ہیں بات کرنے سے، جہاں ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں بات کرنے سے، جہاں نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں بات کرنے سے، جہاں موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں بات کرنے سے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں بات کرنے سے، وہاں یہ مولوی، یہ پیر، یہ گدی نشین جو نماز روزہ عقیدے کا جس کو پتہ ہی نہیں، جس کی نظریں صرف پیسے پر، دولت پر ان کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، یہ تمہیں کیا کریں گے؟ وہاں سے بچائیں گے؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے غلط فہمی نا، مالک یوم الدین، مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، تم میں سے ہر ایک سے اللہ کلام کریں گے، اللہ اور بندے کے درمیان کو ترجمانی کرنے والا نہیں ہو۔ کہاں گئے وکیل صاحب؟ وکیل صاحب کہاں گئے؟ تمہیں کچھ کرنے کو میں جو وہاں پر یہ خود بھاگ جائے گا، میں تجھے جانتا نہیں تو کون ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں نا، ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ قیامت میں کئی پیر مرید آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اسے تھوڑے پیچھوں سے لگے رہے تو ہوں تو گالی نہیں سنتے، کون تو ہے کون؟ میں تم جانتے کون ہے؟ میرا تعلق ہے تو بھی تو آ گئے۔ یہ باتیں باقاعدہ سورۃ سبا پڑھیے، سورۃ اعراف پڑھیے، سورۃ سبا پڑھیے، سورۃ اعراف پڑھیے، سورۃ انعام پڑھیے، یہ اللہ نے جا بجا یہ ان کے تکرار کو کیا کیا قرآن مجید میں بیان
یہ سب مکر جائیں گے. ہم تم جانتے ہی کون ہے, تو ہے کون, پتہ کہاں سے آ گئے, تو آپ خود گمراہ ہو گئے ہیں, پیچھے سارے لگے رہے ان سارے دن میں بھائی جانا جا کے آپ کا حساب آپ دے جا رہے وہاں پر یہ کہیں گے. اس لیے آج جو ہے سمجھ جاؤ, مالک یوم الدین, جزا سزا کے دن کا مالک صرف کون ہے؟ اور اللہ فرمائیں گے اس دن, صحیح حدیث ہے, اللہ مخلوقات کو ایک انگلی پہ جمع کریں گے, سمندروں کو ایک انگلی پہ اٹھائیں گے, پہاڑوں کو ایک انگلی پہ اٹھائیں گے, درختوں کو ایک انگلی پہ اٹھائیں گے, اور ایک انگلی پر باقی مخلوقات کو اٹھا کر اللہ فرمائیں گے, ہلا کر کے یوں ہلائیں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ این الملوک, بادشاہ کہاں چلے گئے؟ کوئی جواب نہیں دے گا, سب ڈرے ہوئے ہیں, سب سہمے ہوئے ہیں. پھر اللہ خود جواب دے گی للہ الواحد القہار, آج بادشاہ صرف ایک اللہ زبردست ہے, کوئی اور بادشاہ نہیں. اللہ وہی بات ہمارے مالک یوم الدین, جزا سزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ 3 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں, باقی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے. اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی جو ہم نے آغاز والی آیتیں پڑھی ہیں, اللہ اس مطابق ہمیں اپنا عقیدہ اور اپنی سوچ اور اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم صحیح دین کو سمجھیں, شرک سے بچیں, بدعت سے بچیں, اللہ کے بندوں کو بندے ہی سمجھے, رب نہ سمجھے. آج بڑی خرابی یہی ہے, ہم نے اللہ کے بندوں کو بندے سمجھنے کے لیے کیا سمجھ لیا ہے؟ رب سمجھ لیا ہے. اور اللہ نے اگر مہربانی کر کچھ ہمیں دے دی ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے, ہم اپنے آپ سے باہر نکل رہے ہیں. اور تم بندے ہو, اللہ نے مہربانی کی ہے, تمہیں آزمایا ہے, تمہیں مال, دولت, صحت, عافیت, جوانی, خوبصورتی اور کچھ دیا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. تو کرتا کیا ہے؟ یہ مت سمجھ کہ مجھے اتنا مل گیا تو میں آزاد ہوں, جو مرضی کروں. اللہ ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. اگر آج تو پھولا نہیں سماتا نا کہ میرا کاروبار پچھلے سال 2 کروڑ کا فائدہ ہوا, اس سال مجھے 4 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے, تو یہ مت سمجھ کہ میں 6 کروڑ کا مالک ہوں تو جو مرضی کروں, جدھر مرضی اڑا, اپنے بچے کی شادی میں 2 کروڑ اڑا دوں, ہاں جی فلاں جگہ پر اتنے اڑا دوں. نہیں, قیامت میں اللہ پوچھیں گے یہ آئے کہاں سے گئے تھے اور گئے کہاں, پتہ اس کے ذرا حساب دے, اور اس وقت کو دے, کیا میں حساب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. حقیقت کو سمجھ. اللہ ہم سب کو حقیقت پسند بنائے, قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.